پہلی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح اینڈیز کے برف پوش پہاڑوں میں پھنسے لوگوں نے 72 دن تک موت کا مقابلہ کیا، لیکن دنیا میں ایسی کہانیاں اور بھی ہیں جہاں انسان ایسے حالات میں زندہ بچ گیا جہاں عام طور پر زندہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کے اندر زندہ رہنے کی خواہش کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایسی لڑکی کی کہانی کی طرف جس کا جہاز ہزاروں فٹ بلندی سے گرا اور پوری دنیا نے سمجھ لیا کہ کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ سال تھا 1971، مقام تھا جنوبی امریکہ کا ایمیزون کا گھنا جنگل۔ 17 سالہ جولیان کوپکے اپنی والدہ کے ساتھ ایک مسافر طیارے میں سفر کر رہی تھیں۔ طیارہ بادلوں کے درمیان پرواز کر رہا تھا کہ اچانک شدید طوفان نے اسے گھیر لیا۔ آسمان بجلی کی چمک سے روشن ہو رہا تھا اور جہاز خطرناک انداز میں ہچکولے کھانے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک خوفناک آواز آئی، جہاز پر بجلی گری اور طیارہ ہوا میں ٹوٹنے لگا۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے جہاز کا ملبہ جنگل میں گرنے لگا۔ اس حادثے میں جہاز میں موجود تقریباً تمام افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن حیرت انگیز طور پر جولیان زندہ تھیں۔ وہ ایک سیٹ کے ساتھ جہاز کے حصے میں بندھی ہوئی تھیں، جس نے شاید ان کے گرنے کی رفتار کم کر دی، لیکن اصل امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔ آنکھ کھلی تو سامنے تھا صرف گھنا جنگل، نہ کوئی انسان، نہ کوئی راستہ، نہ کھانے کا انتظام، صرف خطرناک ایمیزون جنگل جہاں ہر قدم پر خطرہ موجود تھا۔ جولیان کے جسم پر زخم تھے، آنکھ کے قریب چوٹ تھی، کپڑے پھٹ چکے تھے، لیکن ایک چیز باقی تھی، زندہ رہنے کی امید۔ انہیں اپنے والد کی ایک بات یاد تھی کہ اگر کبھی جنگل میں گم ہو جاؤ تو پانی کے راستے کو تلاش کرو، کیونکہ پانی اکثر انسانوں تک لے جاتا ہے۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ دن گزرتے گئے، راتیں خوفناک تھیں۔ کیڑے، زہریلے جانور، بھوک اور تنہائی، ہر لمحہ انہیں ہار ماننے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن انہوں نے سفر جاری رکھا۔ تقریباً 10 دن تک جنگل میں بھٹکنے کے بعد انہیں کچھ مقامی لوگ ملے۔ وہ انہیں علاج کے لیے لے گئے۔ جولیان کوپکے کی کہانی آج بھی دنیا کی حیران کن بقا کی مثال سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف جہاز کے حادثے سے نہیں بچی، بلکہ ایک ایسے جنگل سے بھی نکلی جہاں زندہ رہنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اب چلتے ہیں ایک ایسی کہانی کی طرف جہاں دشمن کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش چٹان تھی جو ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گئی۔ سال 2003، امریکی ریاست یوٹا کا ایک سنسان علاقہ۔ ایرون رولسن ایک نوجوان کوہ پیما تھا جو اکیلا پہاڑوں میں سفر کر رہا تھا۔ ایک لمحہ، ایک غلط قدم، اور اچانک ایک بڑی چٹان حرکت کر گئی۔ اس کا ہاتھ چٹان اور پہاڑ کے درمیان پھنس گیا۔ اس نے پوری طاقت لگائی، لیکن چٹان نہیں ہلی۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، کوئی مدد نہیں آئی۔ اس کے پاس پانی ختم ہو رہا تھا، جسم کمزور ہو رہا تھا، اور اسے احساس ہو گیا کہ اگر وہ کچھ نہیں کرتا تو وہ وہیں مر جائے گا۔ اس لمحے اس کے سامنے زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ اس نے ایک ایسا مشکل فیصلہ کیا جس کا تصور کرنا بھی تکلیف دہ ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے خود کو اس چٹان سے آزاد کیا۔ زخمی حالت میں وہ کئی گھنٹے تک مدد تلاش کرتا رہا۔ آخرکار ایک خاندان نے اسے دیکھا اور ریسکیو ٹیم کو بلایا۔ ایرون رولسن کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی زندہ رہنے کے لیے انسان کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کا تصور بھی عام حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ اب سفر کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے صحرا کی طرف، جہاں ایک شخص نے کئی دن تک صرف ریت، دھوپ اور موت کے سائے میں گزارے۔ سال 1994، ماورو پروسپری ایک اطالوی پولیس افسر اور میراتھن رنر تھا۔ وہ صحرائی صحارا میں ایک ریس میں حصہ لے رہا تھا، لیکن شدید طوفان نے اسے راستے سے بھٹکا دیا۔ کچھ ہی وقت میں وہ ہزاروں مربع کلومیٹر پر پھیلے صحرا میں اکیلا رہ گیا، جہاں چاروں طرف صرف ریت تھی۔ دن کے وقت شدید گرمی، رات کو خطرناک سردی اور پانی کی کمی۔ عام انسان ایسے حالات میں چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔
माउरो ने एक छोटे से खेमे में पनाह ली। पानी खत्म होने लगा, उम्मीद कम होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ता रहा। सहरा में चलते हुए उसे कई बार लगा कि शायद अब सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन जिंदगी की ख्वाहिश ने उसे आगे बढ़ाया। तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा भटकने के बाद वो एक मुकाम तक पहुंचा जहां उसे मदद मिली। उसका वजन कम हो चुका था, जिस्म कमजोर था, लेकिन वो जिंदा था। सहारा ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हौसला उससे ज्यादा मजबूत साबित हुआ। और अब आखिरी कहानी, एक ऐसी औरत की जिसका नाम तारीख में दुनिया की बुलंद तरीन बुलंदी से जिंदा बचने वालों में शामिल है। साल 1972 एक तैयारा हादसा पेश आया। तैयारा हजारों फीट की बुलंदी पर था जब अचानक हादसे का शिकार हो गया। ज्यादातर लोग जिंदा न बच सके, लेकिन एक नौजवान फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना वोलोच मोजजाना तौर पर जिंदा रहीं। वो तैयारे के एक हिस्से के साथ जमीन पर गिरी। शदीद जख्मी हालत में उन्हें कई दिन तक इलाज की जरूरत रही। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि इतनी खतरनाक बुलंदी से गिरने के बावजूद उनकी जिंदगी बच गई। ये वाकया आज भी दुनिया के हैरान कुन तरीन हादसात में शुमार होता है। इन तमाम कहानियों में एक चीज मुश्तरक है, मौत करीब थी, हालात नामुमकिन थे और उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हार नहीं मानी, क्योंकि इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत मौजूद है जो उसे आखिरी लम्हे तक लड़ने पर मजबूर करती है। ये कहानियां हमें सिर्फ हैरान नहीं करती, बल्कि एक सबक भी देती हैं कि जब तक सांस बाकी है तब तक उम्मीद बाकी है, क्योंकि कभी कभी मोजज़ा वहां होता है जहां इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता।